اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. 74. عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پر کے تیر یا لکڑی یا گز سے شکار کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کی نوک شکار کو لگ جائے تو کھا لو، لیکن اگر اس کی عرض کی طرف سے شکار کو لگے تو وہ نہ کھاؤ کیونکہ وہ موقوذہ ہے. اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتے کے شکار کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ جسے وہ تمہارے لیے رکھے یعنی وہ خود نہ کھائے اسے کھا لو، کیونکہ کتے کا شکار کو پکڑ لینا یہ بھی ذبح کرنا ہے. اور اگر تم اپنے کتے یا کتوں کے ساتھ کوئی دوسرا کتا بھی پاؤ اور تمہیں اندیشہ ہو کہ تمہارے کتے نے شکار اس دوسرے کے ساتھ پکڑا ہوگا اور کتا شکار کو مار چکا ہو تو ایسا شکار نہ کھاؤ، کیونکہ تم نے اللہ کا نام بسم اللہ پڑھ کر اپنے کتے پر لیا تھا، دوسرے کتے پر نہیں لیا تھا. صحیح بخاری حدیث نمبر 5475. شعبہ نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن ابی سفر نے ان سے شعبی نے کہا کہ میں نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پر کے تیر یا لکڑی گز سے شکار کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ جب تم اس کی نوک سے شکار کو مار لو تو اسے کھاؤ، لیکن اگر اس کی عرض کی طرف سے شکار کو لگے اور اس سے وہ مر جائے تو وہ موقوذہ مردار ہے، اسے نہ کھاؤ. میں نے سوال کیا کہ میں اپنا کتا بھی شکار کے لیے دوڑاتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ جب تم اپنے کتے پر بسم اللہ پڑھ کر شکار کے پیچھے دوڑاؤ تو وہ شکار کھا سکتے ہو. میں نے پوچھا اور اگر وہ کتا شکار میں سے کھا لے؟ آپ نے فرمایا کہ پھر نہ کھاؤ، کیونکہ وہ شکار اس نے تمہارے لیے نہیں پکڑا تھا، صرف اپنے لیے پکڑا تھا. میں نے پوچھا میں بعض وقت اپنا کتا چھوڑتا ہوں اور بعد میں اس کے ساتھ دوسرا کتا بھی پاتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ پھر اس کا شکار نہ کھاؤ، کیونکہ تم نے بسم اللہ صرف اپنے کتے پر پڑھی ہے، دوسرے پر نہیں پڑھی ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 5476. عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سکھائے ہوئے کتے شکار پر چھوڑتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جو شکار وہ صرف تمہارے لیے رکھے اسے کھاؤ. میں نے عرض کیا اگرچہ کتے شکار کو مار ڈالیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگرچہ مار ڈالیں. میں نے عرض کیا کہ ہم بے پر کے تیر یا لکڑی سے شکار کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اگر ان کی دھار اس کو زخمی کر کے پھاڑ ڈالے تو کھاؤ، لیکن اگر ان کے عرض سے شکار مارا جائے تو اسے نہ کھاؤ، وہ مردار ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 5477. ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اہل کتاب کے گاؤں میں رہتے ہیں تو کیا ہم ان کے برتن میں کھا سکتے ہیں؟ اور ہم ایسی زمین میں رہتے ہیں جہاں شکار بہت ہوتا ہے. میں تیر کمان سے بھی شکار کرتا ہوں اور اپنے اس کتے سے بھی جو سکھایا ہوا نہیں ہے اور اس کتے سے بھی جو سکھایا ہوا ہے، تو اس میں سے کس کا کھانا میرے لیے جائز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جو اہل کتاب کے برتن کا ذکر کیا تو اگر تمہیں اس کے سوا کوئی اور برتن مل سکے تو اس میں نہ کھاؤ، لیکن تمہیں کوئی دوسرا برتن نہ ملے تو ان کے برتن کو خوب دھو کر اس میں کھا سکتے ہو. اور جو شکار تم اپنی تیر کمان سے کرو اور تیر پھینکتے وقت اللہ کا نام لیا ہو تو اس کا شکار کھا سکتے ہو. اور جو شکار تم نے غیر سدھائے ہوئے کتے سے کیا ہو اور شکار خود ذبح کیا ہو تو اسے کھا سکتے ہو. صحیح بخاری حدیث نمبر 5478. وکی اور یزید بن ہارون نے بیان کیا اور الفاظ حدیث یزید کے ہیں. ان سے کہمس بن حسن نے
ان سے عبداللہ بن بریدہ نے کہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو کنکری پھینکتے دیکھا تو فرمایا کہ کنکری نہ پھینکو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری پھینکنے سے منع فرمایا ہے۔ یا انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کنکری پھینکنے کو پسند نہیں کرتے تھے، اور کہا کہ اس سے نہ شکار کیا جا سکتا ہے اور نہ دشمن کو کوئی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، البتہ یہ کبھی کسی کا دانت توڑ دیتی ہے اور آنکھ پھوڑ دیتی ہے۔ اس کے بعد بھی انہوں نے اس شخص کو کنکریاں پھینکتے دیکھا تو کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تمہیں سنا رہا ہوں کہ آپ نے کنکری پھینکنے سے منع فرمایا یا کنکری پھینکنے کو ناپسند کیا، اور تم اب بھی پھینکے جا رہے ہو، میں تم سے اتنے دنوں تک کلام نہیں کروں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5479۔ عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایسا کتا پالا جو نہ مویشی کی حفاظت کے لیے ہے اور نہ شکار کرنے کے لیے، تو روزانہ اس کی نیکیوں میں سے 2 قیرات کی کمی ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5480۔ حنظلہ بن ابی سفیان نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں نے سالم سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ شکاریوں اور مویشیوں کی حفاظت کی غرض کے سوا جس نے کتا پالا تو اس کے ثواب میں سے روزانہ 2 قیرات کی کمی ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5481۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مویشی کی حفاظت یا شکار کی غرض کے سوا کسی اور وجہ سے کتا پالا، اس کے ثواب سے روزانہ 2 قیرات کی کمی ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5482۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم لوگ ان کتوں سے شکار کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے سکھائے ہوئے کتوں کو شکار کے لیے چھوڑتے وقت اللہ کا نام لیتے ہو تو جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑ کر لائیں اسے کھاؤ، خواہ وہ شکار کو مار ہی ڈالیں، البتہ اگر کتا شکار میں سے خود بھی کھا لے تو اس میں یہ اندیشہ ہے کہ اس نے یہ شکار خود اپنے لیے پکڑا تھا، اور اگر دوسرے کتے بھی تمہارے کتوں کے سوا شکار میں شریک ہو جائیں تو نہ کھاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5483۔ عاصم بن سلیمان نے بیان کیا، ان سے شعبی نے، ان سے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نے اپنا کتا شکار پر چھوڑا اور بسم اللہ بھی پڑھی اور کتے نے شکار پکڑا اور اسے مار ڈالا تو اسے کھاؤ، اور اگر اس نے خود بھی کھا لیا ہو تو تم نہ کھاؤ، کیونکہ یہ شکار اس نے اپنے لیے پکڑا ہے، اور اگر دوسرے کتے جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کتے کے ساتھ شکار میں شریک ہو جائیں اور شکار پکڑ کر مار ڈالیں تو ایسا شکار نہ کھاؤ، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ کس کتے نے مارا ہے، اور اگر تم نے شکار پر تیر مارا پھر وہ شکار تمہیں 2 یا 3 دن بعد ملا اور اس پر تمہارے تیر کے نشان کے سوا اور کوئی دوسرا نشان نہیں ہے تو ایسا شکار کھاؤ، لیکن اگر وہ پانی میں گر گیا ہو تو نہ کھاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5484۔ عبد الاعلیٰ نے بیان کیا، ان سے داؤد بن ابی یاسر نے، ان سے عامر شعبی نے، اور ان سے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ وہ شکار تیر سے مارتے ہیں، پھر 2 یا 3 دن پر اسے تلاش کرتے ہیں، تب وہ مردہ حالت میں ملتا ہے اور اس کے اندر ان کا تیر گھسا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو کھا سکتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5485۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں شکار کے لیے اپنا کتا چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھ لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جب کتا چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا ہو اور پھر وہ کتا شکار پکڑ کے مار ڈالے اور خود بھی کھا لے تو ایسا شکار نہ کھاؤ، کیونکہ یہ شکار اس نے خود اپنے لیے پکڑا ہے۔ میں نے کہا کہ میں کتا شکار پر چھوڑتا ہوں لیکن اس کے ساتھ دوسرا کتا بھی مجھے ملتا ہے اور مجھے یہ معلوم نہیں کہ کس نے شکار پکڑا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا شکار نہ کھاؤ، کیونکہ تم نے اپنے کتے پر بسم اللہ پڑھی ہے، دوسرے کتے پر نہیں پڑھی۔ اور میں نے آپ سے بے پر کے تیر یا لکڑی سے شکار کا حکم پوچھا تو آپ نے فرمایا
کہ اگر شکار نوک کی دھار سے مرا ہو تو کھا، لیکن اگر تو نے اس کی چوڑائی سے اسے مارا ہے تو ایسا شکار بوجھ سے مرا ہے، پس اسے نہ کھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5486۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم اس قوم میں سکونت رکھتے ہیں جو ان کتوں سے شکار کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم اپنا سکھایا ہوا کتا چھوڑو اور اس پر اللہ کا نام لے لو تو اگر وہ کتا تمہارے لیے شکار لایا ہو تو تم اسے کھا سکتے ہو، تو وہ شکار نہ کھاؤ، کیونکہ اندیشہ ہے کہ اس نے وہ شکار خود اپنے لیے پکڑا ہے، اور اگر اس کتے کے ساتھ کوئی دوسرا کتا بھی شکار میں شریک ہو جائے تو پھر شکار نہ کھاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5487۔ ابو ادریس عائذ اللہ نے خبر دی، کہا کہ میں نے حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اہل کتاب کے ملک میں رہتے ہیں اور ان کے برتن میں کھاتے ہیں، اور ہم شکار کی زمین میں رہتے ہیں جہاں میں اپنے تیر سے شکار کرتا ہوں اور اپنے سدھائے ہوئے کتے سے شکار کرتا ہوں، اور ایسے کتوں سے بھی جو سدھائے ہوئے نہیں ہوتے، تو اس میں سے کیا چیز ہمارے لیے جائز ہے؟ آپ نے فرمایا، تم نے جو یہ کہا ہے کہ تم اہل کتاب کے ملک میں رہتے ہو اور ان کے برتن میں بھی کھاتے ہو، تو اگر تمہیں ان کے برتنوں کے سوا دوسرے برتن مل جائیں تو ان کے برتنوں میں نہ کھاؤ، لیکن ان کے برتنوں کے سوا دوسرے برتن نہ ملے تو انہیں دھو کر پھر ان میں کھاؤ۔ اور تم نے شکار کی سرزمین کا ذکر کیا ہے، تو جو شکار تم اپنے تیر سے مارو اور تیر چلاتے وقت اللہ کا نام لیا ہو تو اسے کھاؤ، اور جو شکار تم نے اپنے سدھائے ہوئے کتے سے کیا ہو اور اس پر اللہ کا نام لیا ہو تو اسے کھا، اور جو شکار تم نے اپنے بلا سدھائے کتے سے کیا ہو اور اسے ذبح بھی خود ہی کیا ہو تو اسے بھی کھاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5488۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مراؤ زہران مکے کے قریب ایک مقام میں ہم نے ایک خرگوش کو ابھارا، لوگ اس کے پیچھے دوڑے مگر نہ پایا، پھر میں اس کے پیچھے لگا اور میں نے اسے پکڑ لیا اور اسے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس لایا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا کولہا اور دونوں رانیں بھیجیں تو آپ نے انہیں قبول فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5489۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے عمر بن عبید اللہ کے غلام ابو نصر نے، ان سے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے غلام نافع نے، اور ان سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ پھر وہ مکے کے راستے میں ایک جگہ پر اپنے بعض ساتھیوں کے ساتھ جو احرام باندھے ہوئے تھے پیچھے رہ گئے۔ خود ابو قتادہ رضی اللہ عنہ احرام سے نہیں تھے۔ اسی عرصے میں انہوں نے ایک گورخر دیکھا اور اسے شکار کرنے کے ارادے سے اپنے گھوڑے پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے جو محرم تھے کوڑا مانگا، لیکن انہوں نے دینے سے انکار کیا۔ پھر اپنا نیزہ مانگا، لیکن اسے بھی اٹھانے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے، تو انہوں نے وہ خود اٹھایا اور گورخر پر حملہ کیا اور اسے شکار کر لیا۔ پھر بعض نے تو اس کا گوشت کھایا اور بعض نے کھانے سے انکار کیا۔ اس کے بعد جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس کا حکم پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو ایک کھانا تھا جو اللہ نے تمہارے لیے مہیا کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5490۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے زید بن اسلم نے، ان سے عطا بن یسار نے، اور ان سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے اسی طرح روایت کیا۔ البتہ اس روایت میں یہ لفظ زیادہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ تمہارے پاس اس کا کچھ گوشت بچا ہوا ہے یا نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5491۔ ابو نضر نے بیان کیا، ان سے ابو قتادہ کے غلام نافع اور تواما کے غلام ابو صالح نے کہ انہوں نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں مکہ اور مدینہ کے درمیان راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ دوسرے لوگ تو احرام باندھے ہوئے تھے، لیکن میں احرام میں نہیں تھا اور ایک گھوڑے پر سوار تھا۔ میں پہاڑوں پر چڑھنے کا بڑا عادی تھا۔ پھر اچانک میں نے دیکھا کہ لوگ للچائی ہوئی نظروں سے کوئی چیز دیکھ رہے ہیں۔ میں نے جو دیکھا تو ایک گورخر تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں۔ میں نے کہا کہ یہ تو گورخر ہے۔ لوگوں نے کہا کہ جو تم نے دیکھا ہے وہی ہے۔ میں اپنا کوڑا بھول گیا تھا، اس لیے ان سے کہا
کہ مجھے میرا کوڑا دے دو، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس میں تمہاری کوئی مدد نہیں کریں گے کیونکہ ہم محرم ہیں۔ میں نے اتر کر خود کوڑا اٹھایا اور اس کے پیچھے سے اسے مارا، وہ وہیں گر گیا۔ پھر میں نے اسے ذبح کیا اور اپنے ساتھیوں کے پاس اسے لے کر آیا۔ میں نے کہا کہ اب اٹھو اور اسے اٹھاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسے نہیں چھوئیں گے، چنانچہ میں ہی اسے اٹھا کر ان کے پاس لایا۔ بعض نے تو اس کا گوشت کھایا لیکن بعض نے انکار کر دیا۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ اچھا، میں اب تمہارے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رکنے کی درخواست کروں گا۔ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ سے واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس اس میں سے کچھ باقی بھی بچا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا کھاؤ، کیونکہ یہ ایک کھانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو کھلایا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5492۔ عمروں نے خبر دی اور انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم غزوہ خبت میں شریک تھے۔ ہمارے امیر الجیش حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے۔ ہم سب بھوک سے بیتاب تھے کہ سمندر نے ایک مردہ مچھلی باہر پھینکی۔ ایسی مچھلی دیکھی نہیں گئی تھی، اسے عنبر کہتے تھے۔ ہم نے وہ مچھلی 15 دن تک کھائی۔ پھر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس کی ایک ہڈی لے کر کھڑی کر دی تو وہ اتنی اونچی تھی کہ ایک سوار اس کے نیچے سے گزر گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5493۔ سفیان ثوری نے خبر دی، ان سے عمرو بن دینار نے، انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 سوار روانہ کیے۔ ہمارے امیر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے۔ ہمیں قریش کے تجارتی قافلے کی نقل و حرکت پر نظر رکھنی تھی۔ پھر کھانا ختم ہو جانے کی وجہ سے ہم سخت بھوک اور فاقے کی حالت میں تھے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ہم سلم کے پتے خبت کھا کر وقت گزارتے تھے، اس لیے اس مہم کا نام جیش الخبت پڑ گیا۔ اور سمندر نے ایک مچھلی باہر ڈال دی جس کا نام عنبر تھا۔ ہم نے اسے آدھے مہینے تک کھایا اور اس کی چربی تیل کے طور پر اپنے جسم پر ملی، جس سے ہمارے جسم تندرست ہو گئے۔ بیان کیا کہ پھر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس کی ایک پسلی کی ہڈی لے کر کھڑی کی تو ایک سوار اس کے نیچے سے گزر گیا۔ ہمارے ساتھی ایک صاحب قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ تھے۔ جب ہم بہت زیادہ بھوکے ہوئے تو انہوں نے یک کے بعد دیگر 3 اونٹ ذبح کر دیے۔ بعد میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے انہیں اس سے منع کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5494۔ ابو یغفور نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 یا 6 غزووں میں شریک ہوئے۔ ہم آپ کے ساتھ ٹڈی کھاتے تھے۔ سفیان ابو عوانہ اور اسرائیل نے ابو یعفور سے بیان کیا اور ان سے ابن ابی اوفہ نے 7 غزوہ کے لفظ روایت کیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5495۔ ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اہل کتاب کے ملک میں رہتے ہیں اور ان کے برتنوں میں کھاتے ہیں، اور ہم شکار کی زمین میں رہتے ہیں اور میں اپنے تیر کمان سے بھی شکار کرتا ہوں اور سدھائے ہوئے کتے سے اور بے سدھائے کتے سے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جو یہ کہا ہے کہ تم اہل کتاب کے ملک میں رہتے ہو تو ان کے برتنوں میں نہ کھایا کرو، البتہ اگر ضرورت ہو اور کھانا ہی پڑ جائے تو انہیں خوب دھو لیا کرو۔ اور جو تم نے یہ کہا ہے کہ تم شکار کی زمین میں رہتے ہو تو جو شکار تم اپنے تیر کمان سے کرو اور اس پر اللہ کا نام لیا ہو تو اسے کھاؤ، اور جو شکار تم نے اپنے سدھائے ہوئے کتے سے کیا ہو اور اس پر اللہ کا نام لیا ہو وہ بھی کھاؤ، اور جو شکار تم نے اپنے بلا سدھائے ہوئے کتے سے کیا ہو اور اسے خود ذبح کیا ہو اسے کھاؤ۔ اس آخری جملے سے معلوم ہوا کہ مردار کا کھانا جائز نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5496۔ سلمہ بن عقور رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ فتح خیبر کی شام کو لوگوں نے آگ روشن کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ آگ تم لوگوں نے کس لیے روشن کی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ گدھے کا گوشت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہانڈیوں میں جو کچھ گدھے کا گوشت ہے اسے پھینک دو اور ہانڈیوں کو توڑ ڈالو۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا ہانڈی میں جو کچھ گوشت وغیرہ ہے اسے ہم پھینک دیں اور برتن دھو لیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بھی کر سکتے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5497۔ ابو عوانہ نے بیان کیا ان سے سعید بن مسروق نے
ان سے عبایہ بن رفاع بن رافع نے اپنے دادا رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام ذی الحلیفہ میں تھے کہ ہم لوگ بھوک اور فاقے میں مبتلا ہو گئے۔ پھر ہمیں غنیمت میں اونٹ اور بکریاں ملی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پیچھے تھے۔ لوگوں نے جلدی کی بھوک کی شدت کی وجہ سے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے سے پہلے ہی غنیمت کے جانوروں کو ذبح کر لیا اور ہانڈیاں پکنے کے لیے چڑھا دیں۔ پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو آپ نے حکم دیا اور ہانڈیاں الٹ دی گئیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت کی تقسیم کی اور 10 بکریوں کو ایک اونٹ کے برابر قرار دیا۔ ان میں سے ایک اونٹ بھاگ گیا۔ قوم کے پاس گھوڑوں کی کمی تھی۔ لوگ اس اونٹ کے پیچھے دوڑے لیکن اس نے سب کو تھکا دیا۔ آخر ایک شخص نے اس پر تیر کا نشانہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے روک دیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان جانوروں میں جنگلیوں کی طرح وحشت ہوتی ہے، اس لیے جب کوئی جانور بھڑک کر بھاگ جائے تو اس کے ساتھ ایسا ہی کیا کرو۔ عبایہ نے بیان کیا کہ میرے دادا رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کل ہمارا دشمن سے مقابلہ ہوگا اور ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں، کیا ہم دھاردار لکڑی سے ذبح کر لیں؟ آپ نے فرمایا کہ جو چیز بھی خون بہا دے اور ذبح کرتے وقت جانور پر اللہ کا نام لیا ہو تو اسے کھاؤ، البتہ ذبح کرنے والا آلہ دانت اور ناخن نہ ہونا چاہیے۔ دانت اس لیے نہیں کہ یہ ہڈی ہے اور ہڈی سے ذبح کرنا جائز نہیں ہے، اور ناخن اس لیے نہیں کہ حبشی لوگ ان کو چھری کی جگہ استعمال کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5498۔ سالم نے خبر دی، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زید بن عمرو بن نفیل سے مقام بلدہ کے نشیبی حصے میں ملاقات ہوئی۔ یہ آپ پر وحی نازل ہونے سے پہلے کا زمانہ ہے۔ آپ نے وہ دسترخوان جس میں گوشت تھا جسے ان لوگوں نے آپ کی ضیافت کے لیے پیش کیا تھا مگر ان پر ذبح کے وقت بتوں کا نام لیا گیا تھا، آپ نے اسے زید بن عمرو کے سامنے واپس فرما دیا اور آپ نے فرمایا کہ تم جو جانور اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہو میں انہیں نہیں کھاتا، میں صرف اسی جانور کا گوشت کھاتا ہوں جس پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5499۔ جندب بن سفیان بجلی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ قربانی کی۔ کچھ لوگوں نے عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کر لی تھی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر واپس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنی قربانیاں نماز سے پہلے ہی ذبح کر لی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز سے پہلے قربانی ذبح کر لی ہو اسے چاہیے کہ اس کی جگہ دوسری ذبح کرے، اور جس نے نماز پڑھنے سے پہلے نہ ذبح کی ہو اسے چاہیے کہ اللہ کے نام پر ذبح کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5500۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ان کے گھر کی ایک لونڈی صلاح پہاڑی پر بکریاں چرایا کرتی تھی۔ چراتے وقت ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ ایک بکری مرنے والی ہے، چنانچہ اس نے ایک پتھر توڑ کر اس سے بکری ذبح کر دی۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ اسے اس وقت تک نہ کھانا جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حکم نہ پوچھاؤں، یا انہوں نے یہ کہا کہ میں کسی کو بھیجوں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھ آئے۔ پھر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے یا کسی کو بھیجا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے کی اجازت بخشی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5501۔ جویریہ نے بیان کیا ان سے نافع نے ان سے بنی سلمہ کے ایک صاحب ابن کعب بن مالک نے کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خبر دی کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک لونڈی اس پہاڑی پر جو سوق مدنی میں ہے اور جس کا نام صلاح ہے بکریاں چرایا کرتی تھی، ایک بکری مرنے کے قریب ہو گئی تو اس نے ایک پتھر توڑ کر اس سے بکری کو ذبح کر لیا۔ پھر لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھانے کی اجازت عطا فرمائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5502۔ عبدان نے بیان کیا، کہا کہ مجھے میرے والد نے خبر دی، انہیں شعبہ نے، انہیں سعید بن مسروق نے، انہیں عبایہ بن رافع نے اور انہیں ان کے دادا حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے
کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس چھری نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دھاردار چیز خون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام لے لیا گیا ہو تو اس سے ذبح کیا ہوا جانور کھا سکتے ہو، لیکن ناخن اور دانت سے ذبح نہ کیا گیا ہو، کیونکہ ناخن حبشیوں کی چھری ہے اور دانت ہڈی ہے، اور ایک اونٹ بھاگ گیا تو تیر مار کر اسے روک لیا گیا۔ آپ نے اس پر فرمایا یہ اونٹ بھی جنگلی جانوروں کی طرح بھڑک اٹھتے ہیں، اس لیے جو تمہارے قابو سے باہر ہو جائے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5503۔ عبدہ نے خبر دی، انہیں عبید اللہ نے، انہیں نافع نے، انہیں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے نے، اور انہیں ان کے باپ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ایک عورت نے بکری پتھر سے ذبح کر لی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے اس کے کھانے کا حکم فرمایا۔ اور لیث نے بیان کیا، ان سے نافع نے بیان کیا، انہوں نے قبیلہ انصار کے ایک شخص کو سنا کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو خبر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کعب رضی اللہ عنہ کی ایک لونڈی تھی، پھر اسی حدیث کی طرح بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5504۔ حضرت معاذ بن سعد یا سعد بن معاذ نے انہیں خبر دی کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک لونڈی سلا پہاڑی پر بکریاں چرایا کرتی تھی، ریوڑ میں سے ایک بکری مرنے لگی تو اس نے اسے مرنے سے پہلے پتھر سے ذبح کر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کھاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5505۔ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھاؤ، یعنی ایسے جانور کو جسے ایسی دھاردار چیز سے ذبح کیا گیا ہو جو خون بہا دے، سوائے دانت اور ناخن کے، یعنی ان سے ذبح کرنا درست نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5506۔ اسامہ بن حفص مدنی نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ گاؤں کے کچھ لوگ ہمارے یہاں گوشت بیچنے لاتے ہیں، اور ہمیں معلوم نہیں کہ انہوں نے اس پر اللہ کا نام بھی ذبح کرتے وقت لیا تھا یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان پر کھاتے وقت اللہ کا نام لیا کرو اور کھا لیا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ یہ لوگ ابھی اسلام میں نئے نئے داخل ہوئے تھے۔ اس کی مطابعت علی نے دراوردی سے کی اور اس کی مطابعت ابو خالد اور تفاوی نے کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5507۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم خیبر کے قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے ایک تھیلا پھینکا جس میں یہودیوں کی ذبیحہ کی چربی تھی۔ میں اس پر جھپٹا کے اٹھا لوں، لیکن مڑ کے جو دیکھا تو پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ میں آپ کو دیکھ کر شرما گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آیت میں طعامہم سے مراد اہل کتاب کا ذبح کردہ جانور ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5508۔ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل ہمارا مقابلہ دشمن سے ہوگا اور ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر جلدی کر لو، یا اس کے بجائے رن کہا، یعنی جلدی کر لو، جو اعلیٰ خون بہا دے اور ذبیحہ پر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو اسے کھاؤ، البتہ دانت اور ناخن نہ ہونے چاہیے۔ اور اس کی وجہ بھی بتا دوں، دانت تو ہڈی ہے اور ناخن حبشیوں کی چھری ہے۔ اور ہمیں غنیمت میں اونٹ اور بکریاں ملیں، ان میں سے ایک اونٹ بدک کر بھاگ پڑا تو ایک صاحب نے تیر سے اسے مار کر گرا لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹ بھی بعض اوقات جنگلی جانوروں کی طرح بدکتے ہیں، اس لیے اگر ان میں سے بھی کوئی تمہارے قابو سے باہر ہو جائے تو اس کے ساتھ ایسا ہی کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5509۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک گھوڑا نہر کیا اور اسے کھایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5510۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نے ایک گھوڑا ذبح کیا اور اس کا گوشت کھایا۔ اس وقت ہم مدینہ میں تھے۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 5511۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نے ایک گھوڑے کو نہر کیا، اس کے سینے کے اوپر کے حصے میں چھری مار کر، پھر اسے کھایا۔ اس کی مطابعت وکی اور ابن عینہ نے ہشام سے نہر کے ذکر کے ساتھ کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5512۔ ابو ولید نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، ان سے ہشام بن زید نے کہا کہ میں انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ حکم بن ایوب کے یہاں گیا۔ انہوں نے وہاں چند لڑکوں کو یا نوجوانوں کو دیکھا کہ ایک مرغی کو باندھ کر اس پر تیر کا نشانہ لگا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ جانور کو باندھ کر مارنے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5513۔ اسحاق بن سعید بن عمرو نے خبر دی، انہوں نے اپنے والد سے سنا کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ وہ یحییٰ بن سعید کے یہاں تشریف لے گئے۔ یحییٰ کی اولاد میں سے ایک بچہ ایک مرغی باندھ کر اس پر تیر کا نشانہ لگا رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مرغی کے پاس گئے اور اسے کھول لیا، پھر مرغی کو اور بچے کو اپنے ساتھ لائے اور یحییٰ سے کہا کہ اپنے بچے کو منع کر دو کہ اس جانور کو باندھ کر نہ مارے، کیونکہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے کسی جنگلی جانور یا کسی بھی جانور کو باندھ کر جان سے مارنے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5514۔ ابو نعمان نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو ایوانہ نے، ان سے ابو بشر نے، ان سے سعید بن جبیر نے کہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ وہ چند جوانوں یا یہ کہا کہ چند آدمیوں کے پاس سے گزرے جنہوں نے ایک مرغی باندھ رکھی تھی اور اس پر تیر کا نشانہ لگا رہے تھے۔ جب انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو وہاں سے بھاگ گئے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ کون کر رہا تھا؟ ایسا کرنے والوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ اس کی مطابعت سلیمان نے شعبہ سے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5515۔ عدی بن ثابت نے خبر دی، کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن یزید رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رہزنی کرنے اور مسئلہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5516۔ ابو موسیٰ یعنی الاشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغی کھاتے دیکھا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5517۔ ایوب بن ابی تمیمہ نے بیان کیا، ان سے قاسم نے، ان سے زہدم نے بیان کیا کہ ہم ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، ہم میں اور اس قبیلہ جرم میں بھائی چارہ تھا۔ پھر کھانا لایا گیا جس میں مرغی کا گوشت بھی تھا۔ حاضرین میں ایک شخص سرخ رنگ کا بیٹھا ہوا تھا لیکن وہ کھانے میں شریک نہیں ہوا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ تم بھی شریک ہو جاؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے مرغی کو گندگی کھاتے دیکھا تھا، اسی وقت سے مجھے اس سے گھن آنے لگی ہے اور میں نے قسم کھا لی ہے کہ اب اس کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ شریک ہو جاؤ، میں تمہیں خبر دیتا ہوں، یا انہوں نے کہا کہ میں تم سے بیان کرتا ہوں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ اشعر کے چند لوگوں کو ساتھ لے کر حاضر ہوا۔ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ خفا تھے، آپ صدقے کے اونٹ تقسیم فرما رہے تھے۔ اسی وقت ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کے لیے اونٹ کا سوال کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ آپ ہمیں سواری کے لیے اونٹ نہیں دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے لیے سواری کا کوئی جانور نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت کے اونٹ لائے گئے تو آپ نے فرمایا کہ اشعری کہاں ہیں؟ اشعری کہاں ہیں؟ بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 5 سفید کوہان والے اونٹ دے دیے۔ تھوڑی دیر تک تو ہم خاموش رہے، لیکن پھر میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قسم بھول گئے ہیں، اور اگر ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قسم کے بارے میں غافل رکھا تو ہم کبھی فلاح نہیں پا سکیں گے۔ چنانچہ ہم آپ کی خدمت میں واپس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے سواری کے اونٹ 1 مرتبہ مانگے تھے تو آپ نے ہمیں سواری کے لیے کوئی جانور نہ دینے کی قسم کھا لی تھی، ہمارے خیال میں آپ اپنی قسم بھول گئے ہیں۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے تمہیں سواری کے لیے جانور عطا فرمایا۔ اللہ کی قسم، اگر خدا نے چاہا تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کوئی قسم کھا لوں اور پھر بعد میں مجھ پر واضح ہو جائے کہ اس کے سوا دوسری چیز اس سے بہتر ہے، اور پھر وہی میں نہ کروں جو بہتر ہے۔ میں قسم توڑ دوں گا اور وہی کروں گا جو بہتر ہوگا، اور قسم توڑنے کا کفارہ ادا کر دوں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5518۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک گھوڑا ذبح کیا اور اسے کھایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5519۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے، ان سے محمد بن علی نے، اور ان سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جنگ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کا گوشت کھانے کی ممانعت فرما دی تھی اور گھوڑے کا گوشت کھانے کی رخصت دی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5520۔ عبدہ نے خبر دی، انہیں عبید اللہ نے، انہیں سالم اور نافع نے، اور انہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر پالتو گدھوں کے گوشت کی ممانعت کر دی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5521۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھوں کے گوشت کی ممانعت کی تھی۔ اس روایت کے مطابق ابن مبارک نے کی تھی، ان سے عبید اللہ نے، ان سے نافع نے، اور ان سے ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ نے، اور ان سے سالم نے اسی طرح سے بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5522۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جنگ خیبر کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متاع اور پالتو گدھوں کے گوشت کے کھانے سے منع فرما دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5523۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر گدھوں کے گوشت کھانے سے منع فرما دیا تھا اور گھوڑوں کے لیے رخصت فرما دی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5524۔ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5525، 5526۔ حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھے کا گوشت کھانا حرام قرار دیا تھا۔ اس روایت کے مطابق زبیدی اور عقیل نے ابن شہاب سے کی ہے۔ مالک، معمر، ماجشون، یونس اور ابن اسحاق نے زہری سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پھاڑ کر کھانے والے درندے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5527۔ عبد الوہاب ثقفی نے خبر دی، انہیں ایوب نے، انہیں محمد نے، اور انہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور عرض کیا کہ میں نے گدھے کا گوشت کھا لیا ہے۔ پھر دوسرے صاحب آئے اور کہا کہ میں نے گدھے کا گوشت کھا لیا ہے۔ پھر تیسرے صاحب آئے اور کہا کہ گدھے ختم ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کے ذریعے لوگوں میں اعلان کرایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تمہیں پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں کیونکہ وہ ناپاک ہیں۔ چنانچہ اسی وقت ہانڈیاں الٹ دی گئیں، حالانکہ وہ گدھے کے گوشت سے جوش مار رہی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5528۔ عمروں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت جابر بن زید رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ حکم بن عمرو غفاری رضی اللہ عنہ نے ہمیں بصرہ میں یہی بتایا تھا، لیکن علم کے سمندر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس سے انکار کیا اور استدلال میں اس آیت کی تلاوت کی، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أَوْحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5529۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں ابو ادریس خولانی نے، اور وہ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پھاڑ کر کھانے والے درندوں کا گوشت کھانے سے منع کیا تھا۔ اس روایت کے مطابق یونس، معمر، ابن عینہ
اور ماجشون نے ظاہری کی سند سے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5530۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مری ہوئی بکری کے قریب سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کے چمڑے سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ لوگوں نے کہا کہ یہ تو مری ہوئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اس کا کھانا حرام کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5531۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرے ہوئے بکرے کے پاس سے گزرے تو فرمایا کہ اس کے مالکوں کو کیا ہو گیا ہے، اگر وہ اس کے چمڑے کو کام میں لاتے تو بہتر ہوتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5532۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زخمی بھی اللہ کے راستے میں زخمی ہو گیا ہو اسے قیامت کے دن اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے زخم سے جو خون جاری ہوگا اس کا رنگ تو خون ہی جیسا ہوگا مگر اس میں مشک جیسی خوشبو ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5533۔ ابو اسامہ نے بیان کیا ان سے برید بن عبداللہ نے، ان سے ابو بردہ نے اور ان سے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اور برے دوست کی مثال مشک ساتھ رکھنے والے اور بھٹی دھونکنے والے کسی ہے جس کے پاس مشک ہے اور تم اس کی محبت میں ہو، وہ اس میں سے یا تمہیں کچھ تحفے کے طور پر دے گا یا تم اس سے خرید سکو گے یا کم از کم تم اس کی عمدہ خوشبو سے تو محسوس ہو ہی سکو گے، اور بھٹی دھونکنے والا یا تمہارے کپڑے بھٹی کی آگ سے جلا دے گا یا تمہیں اس کے پاس سے ایک ناگوار بدبودار دھواں پہنچے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5534۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے ایک خرگوش کا پیچھا کیا، ہم مراؤ زہران میں تھے، لوگ اس کے پیچھے دوڑے اور تھک گئے، پھر میں نے اسے پکڑ لیا اور اسے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس لایا، انہوں نے اسے ذبح کیا اور اس کے دونوں کولہے یا راوی نے بیان کیا کہ اس کی دونوں رانیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبول فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5535۔ عبداللہ بن دینار نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساہنہ میں خود نہیں کھاتا لیکن اسے حرام بھی نہیں قرار دیتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5536۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھنا ہوا ساہنہ لایا گیا، آپ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا لیکن بعض عورتوں نے کہا کہ آپ جو کھانا دیکھ رہے ہیں اس کے متعلق آپ کو بتا دو۔ عورتوں نے کہا کہ یہ ساہنہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ حرام ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، لیکن چونکہ یہ ہمارے ملک میں نہیں پایا جاتا اس لیے طبیعت اس سے انکار کرتی ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور کھایا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5537۔ عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبر دی انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، ان سے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ایک چوہا گھی میں پڑ کر مر گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حکم پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ چوہے کو اس کے چاروں طرف سے گھی کو پھینک دو اور باقی گھی کو کھاؤ۔ سفیان سے کہا گیا کہ معمر اس حدیث کو ظاہری سے بیان کرتے ہیں کہ ان سے سعید بن مسیب اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا میں نے یہ حدیث ظاہری سے صرف عبیداللہ سے بیان کرتے سنی ہے کہ ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے، ان سے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں نے یہ حدیث ان سے بارہا سنی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5538۔
ابدان نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ نے خبر دی، انہیں یونس نے، انہیں محمد بن عبداللہ بن شہاب زہری نے، کہ اگر کوئی جانور، چوہا یا کوئی اور جمے ہوئے یا غیر جمے ہوئے گھی یا تیل میں پڑ جائے تو اس کے متعلق کہا گیا کہ ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوہے کے متعلق جو گھی میں مر گیا تھا حکم دیا کہ اسے اور اس کے چاروں طرف سے گھی نکال کر پھینک دیا جائے، اور پھر باقی گھی کھایا گیا۔ ہمیں یہ حدیث عبیداللہ بن عبداللہ کی سند سے پہنچی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5539۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چوہے کا حکم پوچھا گیا جو گھی میں گر گیا ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوہے کو اور اس کے چاروں طرف سے گھی کو پھینک دو، پھر باقی گھی کھا لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5540۔ عبیداللہ بن موسیٰ نے بیان کیا، ان سے حنظلہ نے، ان سے سالم نے، ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ وہ چہرے پر نشان لگانے کو ناپسند کرتے تھے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مارنے سے منع کیا ہے۔ عبیداللہ بن موسیٰ کے ساتھ اس حدیث کو قتیبہ بن سعید نے بھی روایت کیا، کہا ہم کو عمرو بن محمد نے خبر دی، انہوں نے حنظلہ سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5541۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بھائی عبداللہ بن ابی طلحہ نومولود کو لایا تاکہ آپ اس کی تحنیک فرما دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اونٹوں کے باڑے میں تشریف رکھتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری کو داغ رہے تھے۔ شعبہ نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہشام نے کہا کہ اس کے کانوں کو داغ رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5542۔ عبایہ کے دادا رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کل ہمارا دشمن سے مقابلہ ہوگا اور ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اعلیٰ خون بہا دے اور جانوروں کو ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اسے کھاؤ، بشرطے کہ ذبح کا آلہ دانت اور ناخن نہ ہو، اور میں اس کی وجہ تمہیں بتاؤں گا۔ دانت تو ہڈی ہے اور ناخن حبشیوں کی چھری ہے، اور جلدی کرنے والے لوگ آگے بڑھ گئے تھے اور غنیمت پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ تھے۔ چنانچہ آگے پہنچنے والوں نے جانور ذبح کر کے ہانڈیاں پکنے کے لیے چڑھا دی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں الٹ دینے کا حکم فرمایا۔ پھر آپ نے غنیمت لوگوں کے درمیان تقسیم کی۔ اس تقسیم میں ایک اونٹ کو 10 بکریوں کے برابر آپ نے قرار دیا تھا۔ پھر آگے کے لوگوں سے ایک اونٹ بدک کر بھاگ گیا۔ لوگوں کے پاس گھوڑے نہیں تھے۔ پھر ایک شخص نے اس اونٹ پر تیر مارا اور اللہ تعالیٰ نے اسے روک لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جانور بھی کبھی وحشی جانوروں کی طرح بدکنے لگتے ہیں، اس لیے جب ان میں سے کوئی ایسا کرے تو تم بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5543۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ ایک اونٹ بدک کر بھاگ پڑا، پھر ایک آدمی نے تیر سے اسے مارا اور اللہ تعالیٰ نے اسے روک دیا۔ بیان کیا کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹ بھی بعض اوقات جنگلی جانوروں کی طرح بدکتے ہیں، اس لیے ان میں سے جو تمہارے قابو سے باہر ہو جائیں ان کے ساتھ ایسا ہی کیا کرو۔ رافع نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اکثر غزوات اور دوسرے سفروں میں رہتے ہیں اور جانور ذبح کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس چھریاں نہیں ہوتیں۔ فرمایا کہ دیکھ لیا کرو جو اعلیٰ خون بہا دے، یا آپ نے بجائے نہر کے انہر فرمایا، اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو اسے کھاؤ، البتہ دانت اور ناخن نہ ہو، کیونکہ دانت ہڈی ہے اور ناخن حبش والوں کی چھری ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5544۔